جون کا مہینہ تھا۔ پنجاب کی تپتی ہوئی دوپہریں اور چھت والے پنکھوں کی سائیں سائیں کرتی آواز۔ اسکول کی سالانہ چھٹیاں ہو چکی تھیں اور میرے لیے یہ دن کسی سزا سے کم نہ تھے۔ میں گھر کی اکلوتی اولاد تھی اور میرا واحد مشغلہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر کی گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھنا تھا۔ میں 10 سال کی تھی، ایسی لڑکی تھی جس کی دنیا بس اس کے کمرے اور کتابوں تک محدود تھی۔ تبھی ایک دوپہر فون کی گھنٹی بجی۔ امی نے ریسیور اٹھایا تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک نمودار ہوئی۔ وہ کافی دیر تک مسکراتی رہیں اور بڑی گرمجوشی سے باتیں کر رہی تھیں۔ فون بند کر کے وہ ڈرائنگ روم میں دادی کے پاس بھاگتی ہوئی گئی۔ امی، فوزیہ کا فون تھا، احد آ رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ دادی کی جھریوں والی آواز میں بھی چمک آ گئی۔ ابو جو ابھی دفتر سے آئے تھے اپنی فائلیں سمیٹ رہے تھے، انہوں نے بھی خوشی سے سر اٹھایا۔ احد آ رہا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اتنے سالوں بعد آ رہا ہے، اب گھر میں رونق ہو جائے گی۔ مجھے کچھ پل کے لیے سمجھ نہیں آیا کہ احد کون ہے جس کے ذکر پر پورے گھر میں عید جیسا سما ہو گیا۔ پھر مجھے یاد آ گیا پھوپھو کا بیٹا جو ہم سے کافی دور کسی دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ مجھے دھندلا سا یاد تھا کہ بچپن میں کبھی وہ آیا تھا، لیکن اب تو وہ بڑا ہو چکا ہوگا۔ وہ 3 مہینے ہمارے پاس رہے گا، امی نے دادی کو بتاتے ہوئے کہا، اور آخری مہینے میں فوزیہ بھی آ جائے گی۔ پھر ہم سب مل کر باقی چھٹیاں گزاریں گے۔ 3 مہینے۔ میرے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب مجھے نہیں کھیلنا پڑے گا، گھر میں کوئی تو ہوگا جس سے میں باتیں کر سکوں گی، جس کے ساتھ وقت گزار سکوں۔ میں نے جلدی سے اپنی کتابیں سمیٹیں اور کچن میں جا کر امی کو چائے بنانے میں مدد دینے لگی۔ میرا دل کسی انجانی خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ اگلے 2 دن تو جیسے گزر ہی نہیں رہے تھے۔ میں ہر وقت کھڑکی کے پاس کھڑی باہر گلی میں دیکھتی کہ کہیں کوئی گاڑی تو نہیں آئی۔ میں نے دادی سے بار بار پوچھا، دادی احد بھائی کب آئیں گے؟ کیا وہ واقعی کل آ جائیں گے؟ دادی مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ پھیرتی۔ ہاں بیٹا، تمہاری پھوپھو نے کہا ہے کہ کل شام تک وہ پہنچ جائے گا، اب صبر کر لو۔ اتنی بے چینی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے سوچا کہ احد بھائی اتنی دور سے آ رہے ہیں، کیوں نہ میں ان کے استقبال کے لیے کچھ خاص کروں۔ میں نے اپنی سیونگز کے پیسوں سے محلے کی چھوٹی سی دکان سے، جہاں سے ہم اکثر ٹافیاں لیا کرتے تھے، ان کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لیں۔ مجھے لگا یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہوگا۔ میں ان پیکٹس کو دیکھ کر خوش ہوتی رہی کہ جب وہ آئیں گے تو میں کتنے فخر سے انہیں یہ دوں گی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا۔ دوپہر کو ہی ابو نے گاڑی نکالی۔ میں بھی تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسٹیشن کا راستہ کتنا طویل لگ رہا تھا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اسٹیشن پہنچ کر ہم پلیٹ فارم پر کھڑے ٹرین کا انتظار کرنے لگے۔ ہر طرف لوگوں کا شور، سامان اٹھایا، کلیوں کی بھاگ دوڑ۔ پھر دور سے سیٹی کی آواز آئی اور ٹرین آہستہ آہستہ پلیٹ فارم پر رک گئی۔ میری نظریں صرف بوگیوں پر جمی ہوئی تھیں۔ تبھی میں نے دیکھا احد اتر رہے تھے۔ وہ کافی لمبا ہو چکا تھا۔ اس نے جینس اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کا رنگ گورا تھا اور چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جو کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنا لے۔ ابو آگے بڑھے اور اسے گلے لگایا۔ میں ذرا پیچھے کھڑی شرماتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے ہاتھ ہلا کر سلام کیا۔ کیسی ہو فوزیہ؟ پہچانا مجھے؟ اس کی آواز میں ایک ایسی اپنائیت تھی کہ میرا سارا جھجک دور ہو گیا۔ ہم سامان لے کر گاڑی کی طرف آئے۔ راستے میں ابو نے گاڑی ایک اچھی سی آئس کریم شاپ کے سامنے روکی۔ ہم نے ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم کھائی۔ احد بھائی نے میرے اسکول اور پڑھائی کے بارے میں پوچھا۔ میں اتنی خوش تھی کہ راستے بھر بولتی رہی۔ گھر پہنچ کر جب ہم اندر داخل ہوئے تو امی اور دادی نے احد بھائی کا جس طرح استقبال کیا، وہ دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ وہ واقعی اس گھر کا کتنا اہم حصہ ہے۔ اس رات میں جلدی سو گئی، لیکن میرے ذہن میں احد بھائی کے ساتھ گزارے جانے والے اگلے 3 مہینوں کے سنہرے خواب تھے۔ مجھے تب اندازہ نہیں تھا کہ یہ خوشی جو اس وقت میرے دل میں ہے، آگے چل کر کس طرح حالات اور سوالات کو جنم دے گی۔ احد کے آنے کے بعد گھر کی فضا یکسر بدل چکی تھی۔ وہ پہلا مرد نوجوان تھا جو اتنے عرصے کے لیے ہمارے پاس ٹھہرا تھا۔ دادی اسے ہر وقت اپنے پاس بٹھائے رکھتی تھی، اسے بچپن کے قصے سناتی تھی اور وہ بڑے ہی تحمل سے دادی کی باتیں سنتا۔ امی کو تو جیسے خوشیوں کا ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ ہر وقت احد کی پسند کے کھانے بناتی رہتی تھی۔ میں جو اب تک اپنی دنیا میں گم رہتی تھی، اب احد کے گرد گھومنے لگی تھی۔ احد بھی مجھ سے بہت پیار سے پیش آتا تھا۔ وہ نہ صرف میری پڑھائی میں مدد کرتا بلکہ شام کو جب ابو دفتر سے واپس آتے اور تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر جاتے تو ہم بھی ان کے ساتھ جاتے تھے۔ شروع کے کچھ دن تو وہ مجھے ایک چھوٹی بہن کی طرح ہی سمجھتا رہا۔ ہم اکٹھے بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے، وہ مجھے اپنے شہر کی کہانیاں سناتا، کبھی کبھار وہ میرا مذاق اڑاتا تو میں چڑ جاتی اور ہم دونوں خوب ہنستے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ ان ہنسی مذاق کے دوران ایک عجیب سا توازن بدلنے لگا۔ ایک شام جب امی کچن میں تھی اور دادی اپنے کمرے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، میں لیونگ روم میں بیٹھی ہوئی اپنی سائنس کی کتاب کی کچھ مشکل سوالات یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ احد وہاں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور میرے قریب ہو کر کتاب میں جھانکنے لگا۔ یہ تو بہت آسان ہے،
اس نے مسکرا کر کہا اور میرا ہاتھ تھام کر پینسل پکڑنے کا انداز ٹھیک کیا۔ اس کے چھونے سے ایک لمحے کے لیے مجھے عجیب سا احساس ہوا، میرا دل جیسے ایک سیکنڈ کے لیے رک گیا ہو۔ یہ احساس خوف کا نہیں تھا بلکہ ایک نئی شرمندگی اور شرارت کا۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا لیکن وہ ہنستا رہا۔ ڈرو مت، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر میری جھجک ختم کر دی۔ اس دن کے بعد آہد نے میرے ساتھ وقت گزارنے کے نئے طریقے ڈھونڈ لیے تھے۔ کبھی وہ میرے بالوں کی تعریف کرتا تو کبھی میری عادتوں کا۔ میرے لیے یہ سب نیا تھا کیونکہ گھر میں تو کوئی اور تھا ہی نہیں۔ مجھے اچھا لگتا تھا کہ کوئی تو ہے جو مجھ پر توجہ دے رہا ہے، جو مجھے بڑی سمجھنے لگا۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے، وہ گھر میں خاموشی کا راج تھا، آہد نے آہستہ سے میرے دروازے پر دستک دی۔ میں تب بھی جاگ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ باہر کھڑا تھا۔ نیند نہیں آ رہی؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا، باہر لان میں چلتے ہیں۔ ہم باہر لان میں بیٹھ گئے جہاں چاند کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں بیٹھ کر ہم نے بچپن کے کھیل، اسکول کی شرارتیں اور ایسی باتیں کی جو ہم نے کبھی کسی سے نہیں کی تھی۔ اس رات مجھے محسوس ہوا کہ آج صرف ایک کزن نہیں بلکہ میرا سب سے قریبی دوست بن گیا۔ مگر اسی رات جب میں واپس اپنے کمرے میں آئی تو میرے دل میں ایک سوال ابھرا، کیا امی کو یہ اچھا لگے گا کہ میں اتنی رات گئے آہد کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہی ہوں؟ لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا، وہ کزن ہے، کوئی اجنبی تو نہیں ہے۔ اگلے دن آہد نے دوبارہ ہی پرانی باتیں چھیڑی۔ اس نے مجھے ایسی جذباتی کہانی سنائی اور مجھے بتایا وہ مجھے کتنا پسند کرتا ہے۔ اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پسند کس سمت میں جا رہی ہے۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کر ایسی باتیں کرتا جنہیں سمجھنے کی عمر شاید میری ابھی نہیں تھی۔ کھیل کود، ہنسی مذاق اور چھوٹی چھوٹی شرارتیں اب روز کا معمول بن چکی تھی۔ مجھے اب آہد کا انتظار رہنے لگا تھا۔ جب وہ گھر سے باہر جاتا تو میرا دل اداس ہو جاتا اور جب وہ واپس آتا تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہتا تھا۔ گھر والوں کو تو بس یہی لگتا تھا کہ ہم بھائی بہن کی طرح گھل مل گئے ہیں، لیکن ان دیواروں کے پیچھے ان خاموش راتوں میں ایک ایسا کھیل شروع ہو چکا تھا جس کی ڈور آہستہ آہستہ آہد کے ہاتھوں میں جا رہی تھی۔ مجھے تب یہ احساس نہیں تھا کہ یہ کھیل، یہ دوستی اب اپنی حدود پار کر رہی ہے اور میں انجانے میں دلدل میں اترتی جا رہی ہوں جہاں سے واپسی کا راستہ اب بہت مشکل ہو چکا تھا۔ گھر میں آہد کے قیام کو کچھ ہی ہفتے گزر چکے تھے۔ اب ہمارے درمیان ایک ایسی ہم آہنگی پیدا ہو گئی تھی کہ ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس ایک دوسرے کی آنکھوں کے اشارے ہی کافی تھے۔ امی اب بھی اکثر اپنے کاموں میں مصروف رہتی، دادی اپنی تصویر لے کر بیٹھ جاتی اور ابو اپنے کام کے سلسلے میں اکثر دیر سے گھر آتے۔ دوپہر کا وقت تھا، شدید گرمی کی وجہ سے سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں سستانے چلے گئے تھے۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، بس پنکھوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسی خاموشی کا فائدہ اٹھا کر آہد میرے کمرے میں آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ بور نہیں ہو رہی؟ وہ دروازے کی اوٹ سے سر نکال کر پوچھ رہا تھا۔ میں اپنی گڑیوں یا کھلونوں برتنوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، میں نے مسکرا کر کہا۔ کچھ نہیں، بس وقت گزار رہی ہوں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور صوفے پر بیٹھ کر مجھے دیکھنے لگا۔ پھر وہ کہنے لگا، ممی پاپا والا کھیل کھیلیں؟ میں پہلے تو ہنسی، پھر میں نے سوچا کہ یہ ایک اچھا کھیل ہے، ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میں ممی بنوں گی اور تم پاپا بنو گے۔ میں نے اپنے چھوٹے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ کھیل کا آغاز بہت معصومانہ تھا۔ میں اپنے پلاسٹک کے چھوٹے برتنوں میں مٹی ڈال کر کھانا بناتی اور آہد جو آفس سے آنے کا ناٹک کرتا میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ وہ اپنا پرس میز پر رکھتا، اپنی ٹائی ڈھیلی کرتا اور کہتا، آج آفس میں بہت کام تھا، بہت تھک گیا ہوں، کیا کھانا تیار ہے؟ میں مسکرا کر اسے پانی کا گلاس پیش کرتی۔ یہ سب کچھ بالکل ویسا ہی ہوتا جیسا کہ میں اپنی امی کو پاپا کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھتی تھی۔ آہد اس کردار میں بہت مہارت سے ڈوب جاتا۔ وہ مجھ سے دن بھر کی باتیں کرتا، کبھی کہتا کہ اسے میری بنائی ہوئی چائے بہت پسند آئی، کبھی میری تعریف کرتا۔ اس کھیل کے دوران اس کا رویہ بہت دوستانہ ہوتا۔ مجھے محسوس ہوتا کہ جیسے میں واقعی ایک بڑی لڑکی ہوں جس کے پاس اپنا ایک گھر اور ایک ہمسفر ہے۔ آہد مجھے بہت پیار اور توجہ دیتا جس کی مجھے شدت سے کمی محسوس ہوتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کھیل کے قوانین بدلنے لگے۔ اب صرف آفس سے آنے کا ناٹک نہیں کرتا تھا بلکہ وہ مجھے بتاتا کہ ممی پاپا کو آپس میں کیسے بات کرنی چاہیے، وہ کیسے ایک دوسرے کے قریب بیٹھتے ہیں۔ ایک دن کھیلتے ہوئے اس نے کہا، تم دیکھتی ہو نا کہ ممی پاپا جب اکیلے ہوتے ہیں وہ کتنے قریب ہوتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے اپنی ہر بات شیئر کرتے ہیں۔ تم اب بڑی ہو رہی ہو، تمہیں پتہ ہے نا کہ ممی پاپا رات کو کیسے سوتے ہیں؟ میں نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ نہیں، مجھے کیا پتا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا جیسے وہ کوئی بہت اہم راز بتا رہا ہو۔ پھر اس نے کہا، یہ بات پھر کبھی کریں گے، ابھی میں تھک گیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں نے اس کی بات پر اپنی کم عمری کی وجہ سے غور ہی نہیں کیا تھا۔ اگلی دوپہر باہر لو چل رہی تھی اور صحن میں رکھے ہوئے پودے مرجھائے ہوئے تھے۔
अम्मी किचन में दोपहर का खाना तैयार कर रही थी। उनकी चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ और कुकर की सीटी की आवाज़ एक ताल बना रही थी। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर उल्टी लेटी छत के पंखे को देख रही थी। जब आहद बराबर वाले कमरे में सो रहा था, अचानक दरवाजे पर एक दबी हुई दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने आहद खड़ा था। उसने काली टी शर्ट पहन रखी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने एक नज़र कॉरिडोर की तरफ डाली, जैसे वो किसी के आने का जायजा ले रहा हो, और फिर आहिस्ता से मेरे कमरे में दाखिल हो गया। उसने बगैर कुछ कहे दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। उसका ये अमल अब मामूल बन चुका था। वो मेरे पास बिस्तर पर बैठ गया और मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगा। कुछ खास महसूस हो रहा है? जोया वो सरगोशी में बोला। उसके लहजे में एक अजीब सा ठहराव था। मैंने आंखें मूंद ली। मुझे उस वक्त बाहर की दुनिया का कोई होश नहीं था। तभी किचन की तरफ से अम्मी की आवाज़ आई, जोया ज़रा इधर आना बेटा, मुझे किचन में मदद चाहिए। मेरी धड़कनें एकदम तेज़ हो गईं। आहद ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा, जैसे मुझे जाने से रोक रहा हो। मत जाओ, उसने हल्की सी आवाज़ में कहा। मैंने हिचकिचाते हुए उसका हाथ छुड़ाया और दरवाजे की कुंडी खोली। जब मैं किचन में पहुंची तो अम्मी वहां सब्जी काट रही थी। उनका चेहरा पसीने से शरबूर था और आंखों में एक अजीब सी थकन थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर हाथ रोक लिया। वो काफ़ी देर खामोश रहीं, फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, जोया ज़रा मेरे पास बैठो। मैं एक स्टूल पर बैठ के किचन में मसालों की तेज़ महक फैली हुई थी। अम्मी ने छुरी एक तरफ रखी और मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उनके हाथ सर्द थे, हालांकि बाहर शदीद गर्मी थी। जोया तुम क्या कर रही थी अपने कमरे में? उन्होंने बराह रास्त सवाल किया था। कुछ नहीं अम्मी, बस आराम कर रही थी, मैंने नज़रें चुराते हुए कहा। अम्मी ने गहरी सांस ली। तुम झूठ बोल रही हो। मैं देखती हूँ तुम्हारा आहत के कमरे में जाना, कुछ फिर उसका तुम्हारे कमरे में आना। तुम लोगों को वक्त का एहसास नहीं रहता। उनकी आवाज़ सख्ती की वजह कर्ब में थी। मैं तड़प कर जवाब दिया, अम्मी वो मेरा भाई है, आप क्यों ऐसी बात कर रही हैं? अम्मी का चेहरा एक लम्हे के लिए सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने कर्ब से कहा, जोया अपना ख्याल रखा करो, अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं रही। आहद के लिए तुम सिर्फ उसके खेलने वाली गुड़िया हो। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं कि तुम कितनी हसास हो। आप उसे गलत समझती हैं। मैं खड़ी हो गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो मुझे समझता है, वो मुझे वक्त देता है। आप तो सारा दिन कामों में लगी रहती हैं। आपको कभी फुर्सत मिली है मुझसे बैठकर बात करने की? आहद भाई मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। अम्मी ने मुझे अपने करीब खींचने की कोशिश की। बेटा, दोस्त और महरम में फ़र्क होता है। वो तुम्हारी उम्र का नहीं है, वो जवान है। उसकी सोचें तुमसे मुख्तलिफ हैं। तुम किसी ऐसी जगह जा रही हो जहाँ से वापसी बहुत मुश्किल है। आज के बाद मैं नहीं चाहती कि तुम उसके साथ अकेले कमरे में वक्त गुजारो। ये मेरी नसीहत नहीं, ये मेरा हुक्म है। मैं वहाँ से भागकर अपने कमरे में आई और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मुझे अम्मी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उनकी बातों ने मेरे दिल में एक बीज बो दिया था। क्या वाकई में गलत कर रही थी? मैंने आईने में अपना चेहरा देखा। मैं अब 10-12 साल की वो छोटी बच्ची नहीं थी जो सिर्फ गुड़ियों से खेलती थी। मैं बदल रही थी। तभी आहद ने दोबारा से दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला। वह बाहर ही खड़ा था। उसने सारा मंजर देख लिया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक हमदर्दी थी। रो रही हो? उसने पूछा। अम्मी कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ अकेले न बैठूं। मैंने रोते हुए कहा। आहद ने एक सर्द मुस्कुराहट दी। वो अंदर आया और मेरे बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। मोमानी को लगता है कि वो हमें अलग करके तुम्हें फिर से तनाक कर लेंगी। उन्हें क्या पता हम एक दूसरे के कितने करीब हैं। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसका दबाव अब पहले से कुछ ज़्यादा था। तुम मेरी बात मानोगी या अम्मी की? उस लम्हे मैंने अम्मी की नसीहत और आहद के शहर के दरमियान एक जंग महसूस की। मैंने आहद की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी शिद्दत थी कि मुझे सब कुछ भुला देने पर मजबूर कर रही थी। तुम्हारी, मैंने दबी हुई आवाज़ में कहा। आहद ने फातिहाना अंदाज में मुस्कुराकर मुझे गले लगा लिया। उस दिन के बाद हमने छुपकर मिलना शुरू कर दिया था। हमने अम्मी की नज़रों से बचने के लिए नए रास्ते ढूंढ लिए थे। ये घर अब एक ऐसी जगह बन गया था जहाँ हर दीवार के पीछे एक राज पल रहा था, और मुझे तब ये अंदाज़ा नहीं था कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला कर लिया है। और फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। खाला जान के बेटे की शादी की तैयारियां पिछले एक हफ्ते से अरूज पर थी। वो मेरी सगी खाला नहीं थी, लेकिन अम्मी की बहन बनी हुई थी और हमारे घर के दरमियान आने जाने का एक दरवाज़ा भी था। पूरे घर में कपड़ों की सिलाई के काम होते थे। हर तरफ गहमा गहमी थी, लेकिन उस सारी भीड़ में मेरी नज़रें सिर्फ एक शख्स को ढूंढती थी, और वो आता। अम्मी अपने कामों में इतनी मसरूफ़ हो चुकी थी कि उन्हें अब मुझ पर नज़र रखने का मौका नहीं मिल रहा था। और दादी की तो तमाम तवज्जो आने वाले मेहमानों पर थी। शादी वाले दिन शाम के वक्त खाला का पूरा घर रोशनियों से नहा उठा था। मैंने अपने लिए खासतौर पर सिलवाया गया हल्के गुलाबी रंग का फ्राक पहना, जिसमें अच्छा काम हुआ था। मैंने आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल खोले और अम्मी की चोरी छुपे हल्की सी लिपस्टिक लगा ली।
10-12 سال کی عمر میں خود کو یوں بدلا ہوا دیکھ کر مجھے اپنے اندر ایک عجیب سا فخر محسوس ہو رہا تھا۔ میں ابھی آئینے میں خود کو دیکھ ہی رہی تھی۔ کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے احد اندر داخل ہوا۔ اس نے سفید رنگ کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا اور اس کے بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے۔ مجھے یوں سجا دھجا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک گہری چمکتی ہوئی چمکن ابھری۔ واہ زویا، آج تو تم بالکل ممی پاپا والے کھیل کی سچی کی ممی لگ رہی ہو، اس نے آہستہ سے کہا اور کمرے کا دروازہ پیچھے سے ہلکا سا بند کر دیا۔ میں نے شرما کر سر جھکا لیا۔ احد بھائی، سب باہر انتظار کر رہے ہیں، میں نے اپنے دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ احد میرے بالکل قریب آ گیا، اتنے قریب کہ مجھے اس کے پرفیوم کی تیز مہک اپنی سانسوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چلے جائیں گے، ذرا دیکھو تو تمہارا دوپٹہ کیسے لٹک رہا ہے، تمہیں تو ابھی تک کپڑے سنبھالنے بھی نہیں آتے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ دیے۔ میرا دل یکدم زور سے دھڑکا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس گرم اور بھاری تھا جو میرے ریشمی فراق کے آر پار میری جلد کو چھو رہا تھا۔ اس نے میرا دوپٹہ ٹھیک کرنے کے بہانے سے اپنے ہاتھ میرے گلے کے قریب کیے اور بہت آہستہ سے میری گردن کو چھوا۔ مجھے ایک سیکنڈ کے لیے یوں لگا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو۔ ایک عجیب سا لرزہ میرے پورے جسم میں دوڑ گیا۔ احد بھائی، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں نے دبی ہوئی زبان میں کہا اور ایک قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ احد نے مسکرا کر مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا۔ ارے میں تو بس تمہارا دوپٹہ سیٹ کر رہا تھا، تم تو ایسے ڈر جاتی ہو جیسے کوئی غیر ہوں۔ چلو اب باہر چلو ورنہ ممانی پھر سے ناراض ہوں گی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر ہلکا سا دبایا اور دروازہ کھول دیا۔ شادی والے گھر پہنچے تو وہاں کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ تیز لائٹس، لاؤڈ اسپیکر پر بجنے والے گانے اور لوگوں کا بے پناہ ہجوم۔ امی اور ابو مہمانوں سے ملنے میں مصروف ہو گئے اور مجھے کزنوں کے ساتھ بیٹھنے کا کہہ کر چلے گئے۔ میں ایک صوفے پر بیٹھی تھی کہ احد گھوم پھر کر دوبارہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں بہت شور ہے زویا، چلو ادھر لان کی طرف چلتے ہیں جہاں تھوڑی خاموشی ہو۔ اس نے جھک کر میرے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں میرے کان سے ٹکرائیں تو مجھے دوبارہ وہی عجیب سی چبھن محسوس ہوئی۔ نہیں احد بھائی، امی غصہ کریں گی، انہوں نے کہا تھا کہ یہیں بیٹھی رہو۔ میں نے ہجوم میں امی کو ڈھونڈتے ہوئے کہا جو دور کھڑی کچھ خواتین سے باتیں کر رہی تھی۔ تم تو بس ممی سے ڈرتی ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ احد نے میرا ہاتھ کلائی سے پکڑا اور مجھے ہجوم سے نکال کر ہال کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے لان کی طرف لے گیا۔ وہاں روشنی مدھم تھی اور لوگوں کی آواز دور سے آ رہی تھی۔ ہم اس بینچ پر بیٹھ گئے۔ احد میرے بالکل ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا، حالانکہ بینچ پر کافی جگہ خالی پڑی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بینچ کی پشت پر پھیلایا جو گھوم کر میرے کندھے کے پیچھے آ گیا۔ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو زویا، ان سب لڑکیوں میں سب سے الگ، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں میری آنکھوں پر نہیں بلکہ میرے چہرے اور گلے پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی تعریف سن کر اچھا لگنا چاہیے تھا، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پل رہی تھی۔ شکریہ، میں نے نظریں جھکا کر اپنے فراق کے گھیر کو انگلیوں سے مروڑتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے جب ہم کھیل کھیلتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ تم واقعی میری ہو، اس نے بات کو ایک نیا رخ دیتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ اب میری پیٹھ پر آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا۔ اس کے چھونے کا انداز ایک عام بھائی کا یا کزن جیسا بالکل نہیں تھا، اس میں ایک شدت تھی جو مجھے خوفزدہ کر رہی تھی، لیکن اس وقت معصومیت کی وجہ سے میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ مجھے اس پر اعتراض کیسے کرنا چاہیے۔ احد بھائی، وہ تو بس ایک کھیل ہے نا، امی کہتی ہیں کہ اب ہمیں وہ کھیل نہیں کھیلنا چاہیے۔ میں نے دھیمی آواز میں اپنی اندرونی الجھن کو زبان دی۔ احد کا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا، پھر اس نے میرے گال پر بکھرے ہوئے بالوں کی ایک لٹ کو پکڑا اور پھر آہستہ سے میرے کان کے پیچھے اڑسا۔ اس کی انگلیاں میرے گال پر رگڑ کھا رہی تھیں۔ وہ مانی پرانی سوچ کی ہیں، وہ نہیں سمجھتی کہ یہ کھیل ہمارے بیچ کے پیار کو بڑھاتا ہے۔ کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ اس کے اس سوال نے مجھے ایک عجیب سے جرم کے احساس میں مبتلا کر دیا۔ کرتی ہوں نا، آپ میرے بھائی جیسے ہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ احد نے گہری سانس لی اور اس کا چہرہ میرے چہرے کے اور قریب آ گیا۔ صرف بھائی نہیں زویا، میں پاپا ہوں اس کھیل میں، اور پاپا ممی کو بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اچانک میرا دوسرا ہاتھ پکڑا، اپنے گھٹنے پر رکھ دیا اور اسے زور سے کھینچا۔ اس لمحے مجھے شدید گھبراہٹ ہوئی، میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت عجیب ہے، لیکن احد کا شہر، اس کی باتیں اور میرا اپنا اکیلا پن مجھے اس کے خلاف بولنے سے روک رہے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کی لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ چلو اب کھانا کھل گیا ہے، اندر چلتے ہیں ورنہ سب ڈھونڈیں گے۔ احد نے یکدم اپنا لہجہ بدلا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو
اور مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس رات مجھے خالہ کے گھر کی روشنی اور لوگوں کے شور کے باوجود ایک شدید تنہائی اور خوف کا احساس ہوا، جیسے میں ایک ایسے راستے پر چل پڑی ہوں جہاں سے اب پیچھے مڑنا میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ شادی کے بعد گھر کی رونقیں پھر سے ماند پڑ گئی تھی، لیکن میرے اور احد کے درمیان ایک ایسا خاموش معاہدہ طے پا گیا تھا جس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ شادی والی رات کے بعد سے مجھے احد کے ساتھ بیٹھنے یا بات کرنے میں وہ معصومیت نہیں رہی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار وہ سین گھومتا تھا جب اس نے لان میں میرا ہاتھ پکڑا تھا، اور اس کے لہجے میں ایک عجیب سی ملکیت کا احساس تھا۔ ایک دوپہر گھر میں سناٹا تھا۔ امی اور دادی پڑوس میں کسی فوتگی پر تعزیت کے لیے گئے تھے اور ابو معمول کے مطابق اپنے دفتر میں گئے تھے۔ گھر میں صرف میں اور احد تھے۔ میں اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی اپنے کورس کی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرا دھیان بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کتاب بند کی تو دیکھا احد میرے دروازے پر کھڑا ہے، اور آج کچھ زیادہ ہی پرسکون لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو مجھے اندر تک کانپنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اکیلی ہو؟ اس نے دروازے کی چوکھٹ پر ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ جی امی باہر گئی ہیں، میں نے دبی آواز میں جواب دیا۔ وہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ ویسے ہی بند کر دیا جیسے ہر بار کرتا تھا، مگر آج اس نے کنڈی نہیں لگائی بلکہ دروازے کو بس ٹھیک طرح سے بند کیا۔ وہ میرے پاس آ کر بستر پر بیٹھ گیا جہاں میں ابھی آ کے بیٹھی تھی۔ میں نے فوراً خود کو سمیٹا اور ذرا دور ہو گئی۔ احد نے گہری سانس لی۔ زویا، آج گھر میں کتنا سکون ہے، کوئی ممانی کی روک ٹوک نہیں، کوئی شور نہیں، صرف ہم دونوں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چاکلیٹ نکالی جو میری پسندیدہ تھی اور میری طرف بڑھائی۔ میں نے شکریہ کے ساتھ لے لیا، لیکن میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ احد نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ ہمیشہ کی طرح گرم تھا، لیکن آج اس کی گرفت میں ایک عجیب سا دباؤ تھا۔ تم جانتی ہو زویا، وہ آہستہ سے بولا، جب ممانی ہمیں منع کرتی ہے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ وہ ہمارے بیچ ایک دیوار کھڑی کر رہی ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی نظریں نیچے رکھی۔ اگر ہم ممی پاپا بن کر کھیل رہے ہیں تو اس میں برا کیا ہے؟ اس نے مزید قریب ہوتے ہوئے کہا۔ ممی پاپا تو ایک دوسرے کے ساتھ سب کچھ شیئر کرتے ہیں، وہ چھپ کر باتیں نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ویسے ہی رہتے ہیں جیسے خدا نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے پیٹ میں ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ مجھے یاد آیا کہ اس نے پہلے بھی ایسی ہی بات کی تھی اور آج پھر وہی راستہ نکال رہا ہے۔ احد بھائی، میں نہیں چاہتی، امی کی بات ماننا چاہتی ہوں، میں نے ہمت کر کے کہا، حالانکہ میری آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ احد کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سخت ہوا۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور کھڑا ہو گیا۔ تو تم ممانی کی طرح ہو گئی ہو؟ اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ میں تو تمہیں اپنا سب سے قریبی دوست سمجھتا تھا، مجھے لگا تھا تم سمجھتی ہو کہ میرا پیار کتنا سچا ہے۔ اگر تمہیں میرا ساتھ نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں اور پھر کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھا، اور اس کا یہ انداز دیکھ کر میرا دل ایک دم سے بیٹھ گیا۔ مجھے لگا کہ وہ چلا گیا تو میں بالکل اکیلی رہ جاؤں گی، میرا واحد دوست، میرا واحد ہمدرد مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ نہیں، میں نے جلدی سے آواز دی، میں یہ نہیں کہہ رہی تھی، میں تو بس… وہ رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ واپس پلٹا اور میرے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس بار اس نے میری ٹھوڑی کو پکڑا اور اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب کر لیا۔ دیکھو زویا، وہ بہت آہستہ اور پرکشش انداز میں بولا، کھیل کو جتنا اصل بناؤ گے اتنا ہی مزہ آئے گا۔ تم نے کہا تھا نا تم ممی ہو، ممی تو پاپا کی ہر بات مانتی ہے۔ چلو آج ہم کھیل کا سب سے اہم حصہ کھیلتے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میری شرٹ کے بٹنوں کی طرف بڑھائے۔ میں ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ احد بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے ایک سرد ہنسی ہنسی۔ یہ تو پیار ہے زویا، تم ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بس ہم ویسے ہی سوئیں گے جیسے اصلی ممی پاپا سوتے ہیں۔ کیا تم مجھے پاپا نہیں مانتی؟ کیا تم اپنی ممی کا کردار نبھانے میں اتنی بھی ہمت نہیں رکھتی؟ اس کی باتیں مجھے سحر زدہ کر رہی تھی، وہ میرے دماغ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کمرے کی ہوا بھاری ہو گئی۔ احد نے دوبارہ میرے قریب آنے کی کوشش کی اور اس بار اپنی حدود سے بالکل باہر نکل رہا تھا۔ میری روح میں ایک خوف کا طوفان برپا تھا، لیکن میری زبان پر جیسے تالے لگ گئے تھے۔ میں نے بس اس کے شہر میں جکڑی ساکت بیٹھی رہی، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا یہ واقعی کھیل ہے یا میری زندگی کا سب سے بڑا ڈراؤنا خواب شروع ہو چکا ہے۔ اس دن اس نے بہت کچھ کیا، لیکن میں ساکت رہی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ جائے۔ اب گھر کی فضا میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ احد کے ساتھ اس دن جو کچھ ہوا تھا وہ میرے لیے ایک زہر رات بن کر میرے اندر پل رہا تھا۔ میں جب بھی آئینے میں اپنا عکس دیکھتی مجھے اپنی شکل اجنبی لگتی۔ ایک طرف احد کا پیار تھا جس نے میری معصومیت کو ایک باریک دھاگے سے لٹکا دیا تھا، اور دوسری طرف امی کا وہ خاموش مشاہدہ تھا جو مجھے ہر لمحہ مجرم محسوس کرواتا۔
امی جو پہلے میرے کمرے میں بلا تکلف آ جاتی تھی اب دروازے پر دستک دیتی اور اکثر مجھے بستر پر لیٹا ہوا دیکھ کر خاموشی سے واپس چلی جاتی۔ ان کی آنکھوں میں ایک سوال ہوتا تھا، وہ سوال جو میں خود سے بھی نہیں پوچھ رہی تھی۔ دوپہر کو امی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ احد دوبارہ میرے کمرے میں آیا، وہ میرے قریب بیٹھ گیا اور میرے بالوں کو چھیڑنے لگا۔ تم ممانی کی بات کیوں مان رہی ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ وہ ہمیں الگ کرنا چاہتی ہیں؟ وہ میری ماں ہے احد بھائی، میں نے دبی آواز میں کہا۔ ماں ہے لیکن تمہاری خوشی کی دشمن ہے۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ تم دیکھ نہیں رہی کہ وہ تمہیں مجھ سے دور کر کے تمہاری زندگی برباد کر رہی ہے؟ ہم دونوں جو کر رہے ہیں وہ ایک خاص رشتہ ہے، ممی پاپا کا رشتہ۔ سب سے اچھا ہوتا ہے اگر ممانی نے ہمیں الگ کیا تو ہم کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ وہ مجھے امی کے خلاف ورگلا رہا تھا۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسا زہر تھا جس نے آہستہ آہستہ سے میری ہمدردی کو ختم کر کے اس کی جگہ خوف اور بغاوت بھر دی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ واقعی امی اور گھر والے میرے دشمن ہیں۔ صرف احد ہے جو مجھے سمجھتا ہے، جو میری ضروریات پوری کرتا ہے۔ میں نے اس دن امی کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ جب امی میرے کمرے میں آئی اور مجھے احد کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایک حیرت تھی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس ایک گہری اور دکھ بھری نظر مجھ پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ان کی وہ خاموشی میری چیخوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اس رات احد نے کمرے کی لائٹ بجھا دی۔ کمرے میں صرف کھڑکی سے آتی ہوئی چاندنی تھی۔ اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم صرف میری ہو۔ اب ممانی کبھی ہمیں الگ نہیں کر سکتی۔ مجھے تب احساس نہیں ہوا، لیکن اب سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ میں اس وقت احد کی قیدی بن چکی تھی۔ میں نے امی کی محبت کو ٹھکرا کر اس شخص کا انتخاب کر لیا تھا جو میری زندگی کو انگلیوں پر نچانا چاہتا تھا۔ میں امی کی نظروں سے گر رہی تھی لیکن احد کی نظروں میں اچھی ممی بن رہی تھی۔ یہ میرا وہ ذہنی عروج تھا جو سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہو چکی تھی اور میں ایک ایسی دلدل میں دھنستی جا رہی تھی جہاں احد کے سوا کوئی دوسرا منظر نہیں تھا۔ گھر میں ایک عجیب سا سکون تھا جو طوفان سے پہلے کا سکون ہوتا ہے۔ آج ابو کو کسی کاروباری دورے پر شہر سے باہر جانا تھا اور امی اور دادی کو قریبی رشتہ داروں کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے شام کو نکلنا تھا۔ گھر خالی ہونے والا تھا۔ احد پچھلے کئی دنوں سے اسی دن کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی بے چینی اور درندگی تھی جسے میں اب پڑھنے لگی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب ابو گھر سے نکلے تو احد نے میری طرف ایک خاص نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں وہ فاتحانہ چمک تھی جو مجھے اندر تک لرزا دیتی تھی۔ امی تیار ہونے میں مصروف تھی لیکن وہ بار بار میرے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے ان کا دل کسی انہونی سے کانپ رہا ہو۔ زویا، امی نے میرے کمرے کے دروازے پر آ کر کہا۔ ان کا لہجہ لرز رہا تھا۔ تم احد کے ساتھ نہیں بیٹھو گی؟ میں نے تالا باہر سے لگا دینا ہے۔ تم اپنے کمرے میں پڑھائی کرو گی، میں شام تک واپس آ جاؤں گی۔ امی کا یہ فیصلہ ایک بم کی طرح گرا۔ احد جو ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا ایک دم کھڑا ہوا۔ اس نے امی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک نقلی مسکراہٹ تھی لیکن اس کی آنکھوں میں غصہ صاف عیاں تھا۔ ممانی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ زویا، کوئی قیدی تو نہیں؟ احد نے بڑی نرمی سے کہا لیکن اس کے الفاظ میں ایک دھمکی تھی۔ امی نے اس کی طرف دیکھا۔ بھائی نہیں، میں اپنی بیٹی کو جانتی ہوں۔ احد، تم جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ امی نے تالا لگایا اور وہ چلی گئی۔ کچھ دیر بعد گھر کے مین گیٹ کے بند ہونے کی آواز آئی۔ گھر میں سناٹا چھا گیا۔ میں بستر پر ساکت بیٹھی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی لیکن پھر مجھے احد کی آواز آئی۔ وہ میرے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ زویا، کنڈی کھولو۔ اس کی سرگوشی میں اب کوئی نرمی نہیں تھی۔ وہ دھاڑ رہا تھا۔ تمہاری امی کو کیا لگتا ہے وہ مجھے روک لیں گی؟ میں پاپا ہوں، میں جو چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے کھڑکی کھول دی۔ جیسے ہی کھڑکی کھلی احد اندر آیا اور اس نے زور سے میرے بازو سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے لگا میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اس کے چہرے پر پسینہ تھا اور آنکھیں سرخ تھیں۔ آج ہم وہ کھیل کھیلیں گے جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے کھڑکی کے ذریعے ہی باہر لایا اور اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ آج کوئی امی نہیں، آج کوئی ابو نہیں، صرف ہم اور ہمارا اصلی کھیل۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کیا۔ اندھیرا تھا۔ اس نے مجھے بیڈ پر دھکا دیا۔ میں گرتے گرتے بچی۔ مجھے لگا جیسے آج کوئی بڑی آفت آنے والی ہے۔ وہ میری طرف بڑھا۔ اس کا رویہ کسی کزن کی یا دوست کا نہیں تھا۔ وہ ایک درندے کی طرح مجھے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ تم نے کہا تھا نا ممی پاپا بن کر رہنا ہے؟ وہ اپنے قمیص کے بٹن کھولتے ہوئے بولا۔ آج میں تمہیں دکھاؤں گا کہ اصلی ممی پاپا کیسے رات گزارتے ہیں۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میرے آنسو نے میرے گال بھگو دیے۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن خوف نے میری آواز دبا دی تھی۔ تبھی مجھے یاد آیا احد کی وہ بات۔ اس نے کہا تھا کہ ممی پاپا بغیر لباس کے سوتے ہیں۔ اس لمحے میرے اندر ایک عجیب سی ہمت جاگ اٹھی۔
شاید یہ میری بقا کا احساس تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ میرے اتنا قریب آ چکا تھا کہ اس کے سانس میرے چہرے کو جھلسا رہے تھے۔ میں نے ایک زوردار جھٹکا دیا، لیکن وہ مجھ سے طاقتور تھا۔ تم کہاں بھاگ رہی ہو؟ زویا وہ ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں وحشت تھی۔ آج تو کوئی بھی نہیں بچائے گا تمہیں مجھ سے۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے گلے کی طرف بڑھایا۔ میں نے پوری قوت سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور بیڈ سے نیچے اترنے کی کوشش کی۔ وہ میرے پیچھے بھاگا۔ وہ اسے ایک کھیل سمجھ رہا تھا، لیکن میرے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ میں نے دیکھا وہ مجھے پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ میری آنکھوں کے اندر اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے لگا آج میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ مجھے پکڑنے کے لیے جھپٹا۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تاکہ بھاگ سکوں۔ یہی وہ لمحہ تھا جو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ کمرے کی فضا کسی گہرے سمندر کی طرح بوجھل تھی۔ آہت کے ہاتھوں کی گرفت میرے بازوؤں پر کسی آہنی زنجیر کی طرح تھی، اور اس کی آنکھوں میں وحشت کا ایک ایسا طوفان تھا جس نے میری روح کو چھلنی کر دیا تھا۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے بیڈ کی طرف لے جا رہا تھا، اور اس کے لبوں پر وہی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جس نے میری معصومیت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ چھوڑو مجھے احد بھائی، پلیز چھوڑو۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن میری آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ بہت دیر ہو چکی ہے زویا، وہ پاگلوں کی طرح ہنسا۔ تم تو ممی ہو نا، ممی کو تو پاپا کے پاس ہی ہونا چاہیے۔ وہ جیسے ہی مجھے بستر پر گرانے کے لیے آگے بڑھا، میں نے اپنی آخری طاقت جمع کی۔ میں نے پاس ہی پڑے ہوئے ایک شو پیس کو اٹھایا اور پوری قوت سے اس کے سر پر دے مارا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چکرا گیا اور اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگی، اور وہ درد سے کراہا اور اپنے سر کو تھام لیا۔ میں نے پاگلوں کی طرح کمرے کے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کنڈی کھولی اور باہر چین میں نکل آئی۔ پیچھے سے احد کے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ پاگل ہو چکا تھا۔ میں مڑ کر گیٹ کی طرف بھاگی، لیکن وہ بند تھا۔ میں نے زور زور سے گیٹ پیٹنا شروع کر دیا۔ بچاؤ، کوئی بچاؤ مجھے! میری چیخیں گلی میں گونج رہی تھیں۔ اسی لمحے ایک گاڑی بریک لگنے کی آواز آئی۔ وہ ابو کی گاڑی تھی، اور دادی اور امی کو تقریب سے جلدی واپس لے آئے تھے۔ گیٹ کی آواز سنتے ہی ابو گاڑی سے اترے اور بھاگتے ہوئے گیٹ کی طرف آئے۔ زویا، کیا ہوا؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابو کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ میں نے روتے ہوئے گیٹ کی سلاخوں کو پکڑا۔ ابو، احد بھائی! وہ احد جو میرے پیچھے ہی پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے ابو کو دیکھا، اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت پلک جھپکنے میں ہی خوف میں بدل گئی۔ وہ ایک دم رک گیا اور اپنے بالوں کو سنوارتے ہوئے ایسے ظاہر کرنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کیا ہوا زویا؟ تم کیوں چیخ رہی ہو؟ احد نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ ابو نے تالا کھولا اور اندر داخل ہوئے۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر ان کا چہرہ غصے میں نیلا ہو گیا۔ میں نے دوڑ لگا کر امی کی آغوش میں پناہ لی، جو گاڑی سے اتر کر میرے پاس پہنچ چکی تھی۔ ابو، یہ مجھے مار رہا تھا۔ یہ مجھے زبردستی کمرے میں لے گیا تھا۔ اس نے مجھے… میں نے سسکتے ہوئے سارا سچ اگل دیا۔ امی نے میری حالت دیکھی، میرے بکھرے ہوئے بال، میرا پھٹا ہوا فراق اور میری آنکھوں میں موجود خوف۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابو نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہی احد کی طرف رخ کیا۔ احد پیچھے ہٹنے لگا، اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ماموں، وہ تو صرف کھیل کھیل رہے تھے۔ زویا مذاق کر رہی ہے، خاموش ہو جاؤ۔ ابو کی گرجدار آواز پورے محلے میں گونج اٹھی۔ اس سے پہلے کہ احد اور کچھ کہتا، ابو نے اسے پکڑ لیا۔ اس کے بعد کا منظر ایک ڈراؤنے خواب جیسا تھا۔ پولیس کا آنا، رشتہ داروں کا اکٹھا ہونا، اور ذلت جو احد کے حصے میں آئی۔ احد کا نقاب مکمل طور پر اتر چکا تھا۔ جب پولیس اسے لے کر جا رہی تھی، وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں پچھتاوا نہیں، بلکہ ایک ایسی نفرت تھی جس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں نے خود کو کس طرح اس درندے سے بچایا ہے۔ اگلے کئی دن میں گھر میں خاموش رہی۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ مجھے ہر وقت ایسا لگتا تھا جیسے احد میرے دروازے پر دستک دے گا، لیکن امی اور ابو کی محبت نے آہستہ آہستہ مجھے اس صدمے سے نکالا۔ وہ ممی پاپا کا کھیل، معصومیت جو احد نے چھینی تھی، وہ سب ایک کالی یاد بن کر رہ گیا۔ اس دن میں نے سیکھا، زندگی میں کچھ رشتے بظاہر کتنے ہی قریب اور پیارے کیوں نہ ہوں، ان کے پیچھے چھپا ہوا سچ کتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ میں اب وہ 12-13 سال کی بچی نہیں رہی۔ میں نے زندگی کا سب سے تلخ اور بڑا سبق سیکھ لیا تھا۔ سچائی کا سامنا کرنا اور خود کو درندوں سے بچانا، یہ صرف ایک کھیل کا اختتام نہیں تھا، بلکہ میرے اندر ایک نئی مضبوط زویا کا آغاز تھا۔ اب جب بھی میں آئینے میں دیکھتی ہوں، مجھے وہ معصوم بچی نظر نہیں آتی، بلکہ وہ لڑکی نظر آتی ہے جس نے اپنی چیخوں سے اس تاریک جال کو توڑ دیا۔ جب ابو نے احد بھائی کو پولیس کے حوالے کیا تھا تو بہت زیادہ رو رہے تھے۔ دادی بھی کہہ رہی تھی، اس سے مت پیچو، بچہ ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ لیکن ماموں نے کہا کہ 1-2 دن وہاں پر رہے گا، تبھی اسے سکون ملے گا۔ تیسرے دن ابو خود ہی احد بھائی کو
घर वापस ले आए और फूफो और फूफा को बुला लिया। फूफो और फूफा हमारे घर पर आए और उन्होंने आहत भाई को खूब डांटा था और अपने साथ ले गए थे। जाते जाते मुड़कर मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे मुझसे कह रहे हो कि वो एक चीज़ का बदला ज़रूर लेंगे। मगर अब मुझे कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि वो मेरे लिए ठीक नहीं थे। और मैं हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं उनसे बच गई थी। अगर उस वक्त कोई ना आता तो न जाने मेरा क्या होता। और आज उस वाक़ये को इतने साल गुजर गए हैं, अब वो छोटी बच्ची नहीं रही। जब भी मुझे वो याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं सोचती हूँ कि क्या और भी बच्चियाँ होंगी जो इस सब से गुजरी होंगी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और कहानी को लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।